قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 3 بار سور۔ پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ گھبرا جائیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ گھبرا جائیں گے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، جو مومن بندے ہوں گے، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے رکھے گا، باقی سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو سارے لوگ مر جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اللہ کے چند فرشتوں کو چھوڑ کر کے، حضرت جبرائیل کو چھوڑ کر کے، حضرت میکائیل کو چھوڑ کر کے، اور بعض روایات کے مطابق عرش الہی کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو چھوڑ کر کے سارے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، سارے انسانوں کو موت آ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے، ثم نفخ فیہ اخری، جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو سارے لوگ زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور سب کے سب میدان محشر کی طرف بڑھیں گے۔ یہ دن ہوگا جس دن کو ہم قیامت کہیں گے، یہ دن ہوگا جس دن کو ہم حشر کا دن کہتے ہیں، قیامت۔ یہ دن کیسا ہوگا، اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی، اس دن کی شدت کیا ہوگی؟ آؤ ذرا سورہ حج کی پہلی آیت دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہوتا ہے دنیا میں کسی کو نہیں، اور بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی ماں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈر کا یہ عالم ہوگا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، مس کیریج ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشہ کر کے آئے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ قیامت کا دن، قرآن کریم کی 3 سورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ویڈیو پیش کیا ہے، قیامت کے دن کا منظر پیش کیا ہے، سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق۔ کبھی موقع ملے، فرصت ملے تو قرآن کی ان 3 سورتوں کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اذا الشمس كورت، قیامت کے دن یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، یہ بڑے بڑے ستارے ان کی روشنی کی چھین لی جائے گی۔ واذا الجبال سیرت، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی طرح چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور دتسما کی گابھن اونٹنی کو اس کا مالک چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنا خزانہ، اپنی دولت، اپنی پراپرٹی لوگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانور سب اکٹھا ہو جائیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر اکٹھا ہو جائیں گے، شیر بکری سے، بکری شیر سے نہیں ڈرے گی، شیر بکری کو نہیں کھائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور بڑے بڑے دریاؤں کے پانی کو کھولا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے، منافق لوگ الگ ہو جائیں گے، مشرک لوگ الگ ہو جائیں گے، لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس لڑکی کو اس کے ماں باپ نے زندہ زمین میں گاڑا تھا اس لڑکی کو زندہ کیا جائے گا، اور اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ میں، کس جرم میں تجھے مارا تھا۔ یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دور ہے، اور ہم سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہو، ہم اے سی میں رہتے ہیں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی بھی نہیں، پسینہ ہمارے بدن میں ہونے لگا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تدنى الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1 میل۔ آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، قیامت کے دن 1 میل کی پسینہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا، گرمی کا یہ عالم ہے۔ اور آگے بڑھیے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا،
سارے لوگ ننگے ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا, قیامت کے دن جب لوگوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا, سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, اور بغیر ختنہ کے آئیں گے. مسلمان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے, لیکن کل قیامت کے دن بغیر ختنہ کے کر دیے جائیں گے. نہ سر کے اوپر ٹوپی ہوگی, نہ پیر میں چپل ہوگی, نہ بدن پر کپڑا ہوگا. اما عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے تو مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, ینظر بعضهم بعضا, مرد عورتوں کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا, الامر اشد من ایہم ذا. اے عائشہ, کہاں کی بات کرتی ہو, وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں مرد کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ عورت کو دیکھے, عورت کے پاس اتنا ہوش کہاں ہے کہ مرد کو دیکھے, کوئی کسی کو دیکھنے والا. اس کے بعد اہل ایمان کو کپڑا پہنایا جائے, اور سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم خلیل اللہ کو کپڑا پہنایا. سارے لوگ ننگے ہوں, کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا. دنیا میں ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, ہمارا بھائی ہمیں بچانے کی کوشش کرتا, ہمارا باپ ہمیں بچانے کی کوشش کرتا, ہماری اولاد ہمیں بچانے کی کوشش کرتا. قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, قیامت کے دن آدمی اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, قیامت کے دن تو انسان کو اپنی فکر ہوگی. اور اتنا ہی نہیں, حالات تو یہ ہوں گے کہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ میرے باپ کو پکڑ لیا جائے, مجھے چھوڑ, میری ماں کو پکڑ لیا جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ اخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. آدمی تمنا کرے گا, اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے, مجھے چھوڑ دے, میری بیوی کو لے لے, مجھے چھوڑ دے, میرے پورے خاندان کو لے لے, مجھے چھوڑ. نفسی نفسی کا اس دن ہماری زندگی بھر کی کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, ساری زندگی ہم نے جو گناہ کے کام کیے ہیں, جو غلط کام کیے ہیں, ان سارے کاموں کی ایک فائل بن جائے گی, ایک ڈائری بن جائے گی, ایک رجسٹر بن جائے گا, ایک نام اعمال بن جائے گا. ووضع الکتاب, ہماری زندگی کی کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے گی. فتر المجرمین, تو جو مجرم لوگ ہوں گے, جو اللہ کے نافرمان ہوں گے, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, وہ سہمے ہوئے ہوں گے, اور وہ کہیں گے, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسی ڈائری ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, ہم نے دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا عمل کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے, ہم نے کوئی بڑا کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے, ہم نے رات کو کمرہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے, اکیلے میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے جو غلط کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے, سب کچھ ریکارڈ. قیامت کا دن, اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا, اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں اکٹھا ہوں. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, پکارنے والے کے پیچھے پیچھے لوگ بڑھیں گے, نہ کوئی دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا, ہانکنے والا جدھر لے کے جا رہا ہے سب لوگ ادھر جائیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن, اور رحمان کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ بات کرے, کوئی بات نہیں کرے گا. فلا تسمع الا ہمسا, لوگ آپس میں خسر پھسر کریں گے, لوگ آپس میں سرگوشی کریں گے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر حساب و کتاب ہوگا, پھر نام اعمال رکھا جائے گا, ہماری زندگی بھر کے کرتوت رکھے جائیں. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, اگر ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اچھا, دنیا میں اسکول میں بچہ پڑھتا ہے تو اسکول میں اس کو رزلٹ دیا جاتا ہے, اس کو مارک شیٹ دی جاتی ہے. قیامت کے دن مارک شیٹ نہیں دی جائے گی, ہماری کتاب ہمیں دے دی جائے گی, ہماری آنسر بک ہمیں دے دی جائے گی, لو دیکھو تم نے کیا کیا. اور قیامت کے دن فیل اور پاس ہونے کی نشانی کیا ہوگی, جو پاس ہوگا اس کا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں, اور جو فیل ہوگا اس کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں. داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, انسان کہے گا, ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, اے لوگو یہ میری کتاب پڑھ لو, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ملے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ, ایسا انسان ہے شو آرام کی زندگی گزارے گا. فی جنت عالیہ, اونچی اونچی جنت میں اونچے اونچے باغات اس کو ملیں گے, اونچے اونچے محل اس کو ملیں گے. قطوفہا دانیہ, ہر طریقے کا پھل اور ہر طریقے کی کھانے کی چیزیں اس کو دی جائیں گی. اللہ فرمائے گا, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, میرے بندو تم نے دنیا میں ہمیں راضی کیا تھا, تم کھاؤ اور پیو اور موج کرو. اور جو فیل ہو جائے گا, وہ اما من اوتی کتابہ بشمال, جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں, وہ کیا کہے گا, یا
یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا اے کاش کا دن نہ دیکھنا، کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا، حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرے بادشاہت، میرا پاور، میرا روب، میرا دبدبہ، میرا اسٹیٹس کوئی کام نہیں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرشتوں سے کہے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ ایمان پر نہیں تھا۔